شہر میرے خیال روانہ ہو رہے ہیں۔ محترم حافظ صاحب اور رحمان صاحب نے آپ کی خدمت کی ہے اور آپ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کا وقت، جان، مال، صلاحیت، یہ جو کچھ آپ نے لگایا ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور بالکل ذہنی طور پہ یکسوئی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی اور نیت اور ارادے سے یہاں پر آیا ہے کہ میں شاہی مسجد جاؤں گا، شاہی قلعہ جاؤں گا، واگا بارڈر جاؤں گا، اگر کوئی اس نیت سے بھی نوجوان آیا ہے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ اپنی نیت کو آپ خالص کریں کہ ہم یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اور جو انسان اپنا جان، مال، وقت اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ اللہ پر پختہ ایمان لائیں، اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کریں اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کریں اپنے جان، مال اور وقت اور صلاحیت کے ساتھ، ان کے سارے گناہ معاف ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وہاں ان کے لیے اللہ نے محل بنائے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس بڑی کامیابی کے لیے آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ اپنا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے اندر جانے والے بنیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت ملے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ادھر ہمارے محل ہوں جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہم رہیں۔ آپ سب کہیں آمین۔ آپ نوجوانوں سے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، انہوں نے کراچی سے خیبر کشمیر سے گوادر نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جاگے گا جوان، بدلے گا پاکستان، خود بن کر حکمران آؤ ہمارے پاکستان، میرا نعرہ جیوے جیوے پاکستان، اور میری پہچان جے آئی یوتھ پاکستان۔ یہ پورے پاکستان میں جناب سراج الحق صاحب نے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ نوجوانوں کسی سے کوئی امید نہ رکھو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کا اپنے اندر حوصلہ اور جرأت پیدا کرو۔ اور تم میں سے جو ابھی بات کی شاہد وارثی صاحب نے، 18 سال کے نوجوان کو ووٹ کی طاقت دی گئی ہے۔ آپ کے یہ ووٹ کی طاقت بندوق کی گولی سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنے حالات کو، اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے اور شہر کے حالات کو بدل سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں، اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان اپنے ووٹ کی طاقت سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو گلی محلے کی سطح پر، ان کی اپنی برادری میں، ان کے اپنے خاندان میں ان کو لیڈر بنائیں گے۔ لیڈر کیسے بننا ہے؟ ہم نے 1 لاکھ یونٹ بنانے ہیں پورے پاکستان میں، وی سی اور این سی کی سطح پر، گاؤں اور محلے کی سطح پر۔ وہاں پر 10-15 لڑکوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کے گلے میں اسی طرح سے یہ جماعت اسلامی والا جھنڈا ڈالنا ہے، اور ان سے یہ حلف لینا ہے۔ جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کو ہم نے یہ جھنڈا پہنایا، آپ سے یہ حلف لیا ہے، آج سے آپ اپنے اپنے گلی اور محلے کے صدر ہیں۔ ادھر جا کے آپ نے کابینہ بنانی ہے، 10 لڑکوں کی کابینہ، جہاں پہلے سے موجود ہے اس کا سیٹ اپ بنائیں، جہاں قریب علاقے میں نہیں ہے وہاں پر 10-15 لڑکوں کو اکٹھا کریں، اپنے امیر صاحب کو بلائیں، یو سی کے زون کے امیر صاحب کو بلائیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو بلائیں، اپنے یوتھ کے صدر کو بلائیں، ان لڑکوں کو اکٹھا کر کے اپنے حجرے میں، اپنی دکان میں، گلی محلے میں ان کو یہ جھنڈا پہنائیں
میں نے آپ سے لیا ہے، ان میں سے ایک کو صدر، دو کو نائب صدر، ایک کو جنرل سیکرٹری، ایک کو سوشل میڈیا کا انچارج، ایک کو سپورٹس کا انچارج، ایک کو خدمت کا انچارج۔ اس طرح یہ ہر گلی محلے میں کابینہ 1,00,000 یونٹ گراس روٹ لیول پہ گاؤں اور محلے کی سطح پر یہ ہم نے جماعت اسلامی کے بنانے ہیں، یہ جماعت اسلامی یوتھ کے بنانے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو لیڈر بنا کے، عہدیدار بنا کے ان کو یہاں منصوبہ میں لانا ہے، لا کے ان سے یہ حلف لینا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات، آنے والے قومی انتخابات میں آپ نے اپنے گاؤں محلے میں جماعت اسلامی کے لیے، اسلامی پاکستان کے لیے اپنے گاؤں اور محلے میں یہ کردار ادا کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو جماعت اسلامی یوتھ نے کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کے پی میں خاص طور پہ مالاکنڈ اور دیر اور یہ جو علاقہ ہے سوات ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں این سی اور وی سی کی سطح پر ہمارے نوجوانوں نے یونٹ بنائے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں مزید اضافہ ہو اور ان کو این سی اور وی سی سے نیچے گاؤں اور محلے کی سطح پر لے کر جائیں، گلی اور محلے کی سطح پر لے کر جائیں۔ یہ ہمارا ہدف ہے۔ اس کے لیے میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مالاکنڈ میں یہ زبردست کام پہلے بھی ہو رہا ہے۔ میں جماعت اسلامی مالاکنڈ، ان کے قیم امیر، ان کے زون کے عمرا، ان کے جے آئی یوتھ کے صدر، ان کی ٹیم، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں جو آئے ہیں ان نوجوانوں کو میں یہ ہدف دے رہا ہوں کہ آپ نے جا کر ہر نوجوان نے آگے 10 جگہوں پر نئے لڑکوں کو یہ جماعت اسلامی کا جھنڈا بھی پہنانا ہے اور یہ کارڈ لے کر جائیں یہاں سے، اس کا آپ نے ان سے حلف بھی لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں نئے نوجوانوں کو شامل کر کے ہم نے ان کو جماعت اسلامی کا حصہ بنانا ہے۔ اس سارے کام کے لیے سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرنا ہے۔ جس جگہ پر بھی آپ کا یونٹ بنے گا وہاں پر ان لڑکوں کو تصویر بنائیں، اس کو سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ کریں، ادھر ان کا کوئی فلیکس لگائیں اور تشہیر کریں کہ یہ ہمارا یونٹ بنا ہے، اس کا یہ صدر ہے، اس کا یہ نائب صدر ہے، فلاں اور فلاں۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ یہ لگائیں اور نیچے نمبر دیں، ایک نمبر دیں کہ جو لڑکے اپنے گاؤں محلے میں اس طرح کا یونٹ بنانا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اس طرح سے وہ ہماری ٹیم وہاں پر پہنچے اور اس کام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ آخری بات میں جماعت اسلامی کے اپنے بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود جماعت اسلامی ضلع سرگودا جہاں پر اس وقت 1150 ارکان جماعت ہیں، وہاں کا 4 سال امیر ضلع رہا ہوں۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر اس کام کو ہم اس انداز سے کریں گے اس کے نتیجے میں دعوتی نقطہ نظر سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، نیا خون ہمارے جماعت کے نظام میں شامل ہوگا، تنظیم ہماری وسیع ہوگی اور تربیت کے لحاظ سے ان نوجوانوں کو اس پروسیس سے ہم گزاریں گے تو سیاسی طور پہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ مستقبل میں ہمیں نظر آئے گا۔ اس کے لیے کینڈیڈیٹ جتنے ہیں وہ بھی بھرپور ان نوجوانوں کی سرپرستی کریں اور اسی طرح سے جو جماعت اسلامی کے امراء ہیں وہ بھی اس کی مکمل سرپرستی کریں۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ابھی پچھلے عرصے میں محترم صاحب میرا خیال باہر گئے ہیں، پچھلے عرصے میں کوئٹہ سے، بلوچستان کوئٹہ سے ہم 110 لڑکوں کو یہاں لائے تھے، اسی طرح ان کو عہدیدار بنا کر یہاں تربیت گاہ میں انہوں نے شرکت کی۔ ابھی ان کے امیر صوبہ محترم اور کئی میں صوبہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو 110 لڑکے آئے تھے جن کو ادھر جھنڈے پہنائے اور حلف کیا تھا، ان میں سے 12 لڑکے جماعت اسلامی کے رکن بن گئے۔
اور اسی طرح سے ان میں سے کوئی 18 لڑکے جماعت اسلامی کے امیدوار رکن بن گئے، باقی بھی مل کے آگے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جماعت اسلامی یوتھ کا کام ہے یہ بڑا بنیادی اور اہم کام ہے۔ اس پہ جماعت کے نقطہ نظر سے یوتھ بورڈ مرکز میں موجود ہے جس کے سربراہ محترم امیر جماعت ہیں، قائمہ کمیٹی ہے جس کے سربراہ راشد نسیم صاحب ہیں نائب امیر، اور ہم نے اس یونٹ سازی کے اور اس کام کو پورے پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کی مرکزی شورا میں فیصلہ کیا ہے، اور جو مرکزی منصوبہ عمل جماعت اسلامی کا بنایا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جماعت اسلامی یوتھ کے لیے یہ سال جو پورے کا پورا ہے یہ یونٹ سازی کا سال ہے، یعنی گراس روٹ لیول پہ جماعت اسلامی کے فیصلے، شورا کے فیصلے کی روشنی میں ہم نے اس بنیادی کام کو دعوتی، تنظیمی، سیاسی اور تربیتی نقطہ نظر سے آگے بڑھانا ہے، اور یہ کام اس وقت پورے ملک میں جاری ہے۔ الحمدللہ آپ کے کیپری میں محترم امیر صوبہ اور ان کے امراء اضلاع سب اس کام پہ بڑی اچھی توجہ فرما رہے ہیں، اور نیچے امراء زون بھی اور اس سے نیچے کے امراء جو ہیں وہ بھی الحمدللہ کیپی میں اس کام پر بڑی اچھی توجہ فرما رہے ہیں۔ بس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر تربیت گاہ میں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، کیوں پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہم کرتے ہیں، کس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو شامل بھی کریں اور ان کی تربیت بھی کریں، اور یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے ہم جماعت کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر زون میں، ہر یوسی میں اور نیچے بھی اور اوپر ضلع میں بھی اس یوتھ کے پورے کام کو جماعت اسلامی کے اس فیصلے کی روشنی میں ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پہلے اس کا نام شباب ملی تھا، اب ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے جماعت اسلامی یوتھ کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ جو نوجوان شامل ہوں ان کو پہلے دن سے یہ پتا ہو کہ ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کام کو ہم ایک ترتیب دے دی ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے 2 سال کا ہمارا ہدف ہے۔ ایک صوبائی حلقے میں، آخری بات کرنا، ایک صوبائی حلقے میں ہم نے 100 یونٹ بنانے ہیں۔ ایک صوبائی حلقے میں اگلے 2 سال میں 100 یونٹ بنانے ہیں گراس روٹ لیول کے نیچے، اور اس سال میں 50 یونٹ اور اگلے سال میں بھی 50 یونٹ۔ میں سمجھتا ہوں 20-25 یونٹ آپ کے پہلے ہی، میں مالاکنڈ کا میں نے جائزہ لیا ہے، مالاکنڈ میں اس وقت آپ کے جو صوبائی حلقے ہیں ان میں سے 15-20 یونٹ پہلے سے موجود ہیں یوتھ کے۔ اب ان کو بڑھا کے اگلے 2-4 مہینوں میں 35 پہ لے کر جانا ہے، 40 پہ لے کر جانا ہے، اور سال کے اختتام تک ہم نے 50 یونٹ ایک صوبائی حلقے میں بنانے ہیں، اور اگلے سال پھر 50 بنانے ہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 65% نوجوان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں سکول ہیں، اتنا بڑا ووٹر ہے یوتھ میں، اور وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ فلاں جا رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سارے مسئلے کا حل ہم نے ان کو اس طرح سے جماعت کے نظام کا حصہ بنا کے اس سارے کام کا مقابلہ کرنا ہے۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب جماعت اسلامی کا کوئی بزرگ رکن ہے تو اس کا نوجوان بیٹا وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، یا اس کا نمائندہ بن جاتا ہے اور اس کے بارے میں بحث کرتا ہے، اس کے بارے میں دلائل دیتا ہے، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم نے ہر سطح پر جماعت اسلامی کے بزرگوں کی جو اولاد ہے اس کو بھی، جو جمعیت سے فارغ ہونے والے ہیں ان کو بھی، جو جماعت اسلامی کی خواتین یوتھ ہے ان کو بھی، اور جمعیت طلبہ عربیہ سے فارغ ہونے والے جو نوجوان ہیں ان کو بھی، اور ہمارے 18 سال کے نوجوان اور اس طرح سے جو اوپر بڑھ رہے ہیں ان کی ایک سوچ بنتی ہے۔ ان سب کو اس کام میں لگا کے ہم نے ان کو جماعت اسلامی کا مستقبل بنانا ہے۔ در حقیقت جماعت اسلامی کے مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی بلندی اور جدوجہد کے لیے ان کو اس دین کے کام کا سپاہی بنانا ہے، اور اس کے نتیجے میں
اس کام کے نتیجے میں یہ کرتے کرتے یا اللہ کی زمین پر انشاءاللہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے گا یا ہماری جان اس پہ چلی جائے گی، لیکن ہم یہ کام کرتے چلے جائیں گے اور بالآخر ہمارا اصل ہدف یہ ہے کہ یہ کام کرتے کرتے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے اندر جانے والے بنیں، حوض کوثر سے آقا کے دست مبارک سے ہمیں پانی نصیب ہو۔ یہ وہ جدوجہد ہے کہ اس ملک میں اللہ کی زمین پر نظام مصطفیٰ اور اللہ کا نظام قائم ہو، اور دوسری طرف اس میں جان مال وقت اور صلاحیت لگاتے ہوئے ہم اپنے رب کو راضی کریں اور ہم اگلی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔